کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کائنات کے ہر ذرے سے بڑھ کر درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی کریم آل پر، آپ کے عظیم اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے وفا کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلات کے بعد جمیع سادات کرام، جمیع شرکائے بزم، دور دراز سے سفر کر کے تشریف لانے والے جملہ معزز و محتشم مہمانان ذی قدر، آپ حضرات بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف لائے، میں بھی حاضر ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں اور ساتھ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے دوست ساتھی رینجرز ہیڈ کوارٹر یعنی گلدشت ٹاؤن سے آتے ہیں آج جمعہ پڑھنے کے لیے، شادرے سے مختلف جگہوں سے آپ تشریف لاتے ہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں اور یہی دعا ہے کہ مالک آپ کو رسول اللہ کی کچہری میں جگہ عطا فرمائے اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت کا حصہ بھی عطا فرمائے۔ 20 جمادی الاخری کو مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ولادت ہے، 20 جمادی الاخری، اور 22 کو سید الصادقین خلیفہ مصطفیٰ مکین گنبد خضرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک کا دن ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک ہی جمعہ میں 2 عنوان یعنی مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں عنوانوں پر گفتگو کرنے کے لیے خاصا وقت درکار ہے، یعنی جس عقیدت اور جو پیاس آپ لے کر آتے ہیں اس کو آدھے گھنٹے میں وہ پیاس بیان کرنے والے کی اگر نہیں بجھتی تو جو سنتے ہیں ان کی کیسے بجھے گی۔ لیکن پھر بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ کچھ کلمات سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں عرض کروں اور کچھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک ہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، حدیث شریف بیان کرتے ہوئے تو کوئی جھجک نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے، 3 طرح کے لوگ یہ میری اہل بیت کو نہیں سمجھ سکیں گے، ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ 3 طرح کے لوگ حضور نے پہلے بتا دیا تھا، 3 قسم کے لوگ حضور نے ارشاد فرمایا وہ میری آل اولاد کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے۔ عقل ہماری چھوٹی ہے تو ہم نے ذرا وہ اپ ڈیٹ لوگ ہیں تو ہم نے اسی حساب سے کسی کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں اگلے کے بارے میں اگلا بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس پر ایک مثال عرض کر دوں، خواجہ سفیان
ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور صرف مطلب آپ نے سنا ہے یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ آپ نے رب کی بارگاہ میں ایسے دروازے پہ دستک دی تھی، تو جس بندے نے آپ کو تنگ کیا تھا وہ اپنے وزیروں سمیت زمین کے اندر دھنس گیا تھا، تو آپ سے کسی نے پوچھا تھا کیا کیا، آپ نے فرمایا پہلی باری رب دا بوہا کھڑکایا ہے۔ یہ وہ خواجہ سفیان ثوری، آپ فرماتے ہیں کہ میری کبھی بھی تہجد نہیں قضا ہوئی، کبھی بھی، یہ اللہ کا فضل ہے جی، جسے چاہے عطا فرمائے۔ لیکن فرماتے ایک غلطی مجھ سے ہوئی جس کی وجہ سے 5 مہینے مسلسل میں تہجد نہیں پڑھ سکا۔ تہجد ہمارے تو فرض نہیں پورے، ہمارے فرض نہیں پورے، وہ دعوے تو بہت بڑے۔ تو یہاں نفلوں کی بات ہے، کہتے ہیں 5 مہینے میں قیام اللیل سے محروم ہو گیا کہ میں اٹھنا چاہتا تھا میں نہیں اٹھ سکتا تھا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے، میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ سجدہ کرنا یہ ہمت کا کام نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہو تو بندہ کرے۔ سجدہ ہمت سے نہیں ہوتا کہ بندہ کہے میں چونکہ بڑا جی سیٹ ہوں، میری بڑا فٹ ہوں، میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں جی نماز پڑھنا، ابھی گیا نہ، رب کا فضل نہ ہونا جی بندہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات حق ہے۔ بدو ڈرائیور مکے کے 10 سال ہو جاتے وہ حرم شریف کے اندر نہیں جا سکتے، وہ باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے حرم شریف کے اندر نہیں جا سکتے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں گنبد خضرا کے سامنے جن کی دکانیں ہوٹلز ہیں، وہ اندر آ کر حاضری نہیں دے سکتے۔ ہمت کا کام نہیں ہے جی۔ تو ہر بندہ یہ سوچے اگر میرا سجدہ چھوٹ رہا ہے تو وہ میری وجہ سے نہیں چھوٹ رہا، میرا رب جو ہے وہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ ہاں، سجدہ ہمت سے نہیں آتا، یہ کس سے آتا ہے؟ رب کے فضل سے، اور رب سے جب بھی مانگنا ہے اس کا فضل ہی مانگنا ہے۔ ایک درویش خاتون تھی، امیر عبد الواحد بالگرامی علیہ الرحمہ نے لکھا سب سنابل کے اندر، وہ کہتی تھی یا اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ رات کو اٹھتی اور کہتی، روزانہ اٹھتی اور کہتی یا اللہ، ہونا تو یہ کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، یا اللہ مجھے بخش دے، نہیں کہ وہ کہتی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو تو مجھ سے کرتا ہے، میری بخش فرما دے۔ تو کسی نے پوچھ لیا اماں جی یہ کیسی دعائیں مانگتی ہیں؟ اصول تو یہ ہے آپ یہ کہیں یا اللہ میں تیری فرما برداری کرتی ہوں تو تو مجھے بخش دے، اور آپ کہتی ہیں کہ یا اللہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے تجھے اس کا واسطہ ہے۔ تو وہ کہتی کہ اگر رب مجھ سے محبت نہ کرتا تو بستر سے اٹھا کر مصلی پہ کیسا کھڑا کرتا۔ تو یہ ہمت سے نہیں، یہ میں آپ کو دعوت فکر بھی دیتا ہوں، کوشش کیجئے رب کا فضل حاصل کریں، نماز نہ چھوٹے، ٹھیک ہے، کوشش کریں، نیت کرتے ہیں جی انشاءاللہ نماز نہ چھوٹے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں سفیان ثوری کہ 5 مہینے میں تہجد نہیں پڑھ سکا، ایک غلطی ہوئی مجھ سے۔ پوچھا جی کیا غلطی؟ فرمایا ایک بندہ رو رہا تھا میرے سامنے بیٹھ کے، تو مطلب مسجد میں آنسو سے نکل رہے تھے، تو میں گزرا پاس سے، میں نے کہا ریاکاری کر رہا ہے، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ ریاکاری کر رہا ہے، یہ جان بوجھ کر، یہ جان بوجھ ایویں ہی رو رہا ہے، اس کو کچھ مقصد ہے ہم سے، یہ رو رہا ہے۔ رب نے فرمایا تو دا دل پھاڑ کے ویکھیا سی، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، دیکھا تھا پھاڑ کے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ فرماتے اس وجہ سے کہ میں نے ایک، ابھی بھی آپ سن رہے تھے عزیزم سے کہ حقیر نہیں سمجھنا، کہتے ایک بار میں نے حقیر سمجھا، رب نے فرمایا چک کے لے جا تہجد اپنی، میں کی کرنا تیری۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بس معافی عطا فرمائے، اللہ میں معافی۔ تو سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایک ہی جملہ عرض کرنا ہے، اس کو سمجھیے گا، اور اس سے نہیں سمجھ آئے گی، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ ادھر سے سمجھ آئے گی، ہاں یہ ادھر سے سمجھ آئے گی۔ رب کا قاعدہ یہ، سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 پہلا رکوع، قاعدہ ہے، اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ 30واں سپارہ، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ 29واں ہے، اور والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں، ہواؤں کی، بارشوں کی، رزق دینے کی، وحی لے کر آنے کی، اور روحیں نکالنے کی۔ تو جو آخر الذکر ہیں وہ حضرت اسرائیل ہیں، روح نکالتے ہیں یہ، اور یہ آتے نہیں ہیں ادھر نشتر میں، نہیں آتے ہمارے گھر میں، نہیں آتے، یہ بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر، اور سامنے تشت پڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر پوری انسانیت کی روح ہے، وہ جس روح کو دیکھتے ہیں وہ نکل جاتی ہے، بس ایسے دیکھتے ہیں بندہ، اتنا ہی ہے نا کہ موت، بس یہ سانس ایک اوپر والا نیچے نہ جائے تو موت، نیچے والا اوپر نہ آئے تو موت، تو پلاننگ ہماری یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلتا بندہ ختم ہو گیا۔ تو روح ایسے آپ نکالتے ہیں، دیکھا بندے کی روح ختم، دیکھا بندے کی روح ختم، ٹھیک ہے۔ نبیوں کی روحیں بھی آپ ہی قبض فرماتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسئلہ ایک ہی سمجھانا ہے، اس کی یہ تمہید باندھ رہا ہوں، مسئلہ ایک ہی سمجھ، صحیح بخاری کی حدیث ہے سیاستہ کی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا، مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور بیان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، صحیح بخاری۔ جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، آئے اندر، کیسے آنا ہوا، کیسے کہا کیسے آنا ہوا، ان کو تو پتہ تھا نا اسرائیل ہے، حالانکہ وہ بشرے میں آتے تھے، یعنی انسانی شکل میں، کہا کیسے آنا ہوا، کہا وقت پورا ہو گیا آپ کا، جانا ہے آپ نے، وقت پورا ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اور بخاری شریف کے لفظ ہے فلطم، تماچا مارا حضرت اسرائیل کے منہ پر، نبی کی طاقت ہے، تماچا مارا۔ آپ نے ایک بار ایک قبطی کو مکہ مارا تھا، وہ جان سے مر گیا تھا، اس کی جان نکل گئی تھی، قرآن میں یہ واقعہ ہے۔ آپ نے اسرائیل، جس کو دیکھ کر ہی بندہ ڈر جائے، جو اصلی شکل میں دیکھ لے حضرت اسرائیل کو، وہ تو موت سے پہلے مر جائے گا۔ تو بخاری کے یہ حدیث کے لفظ ہے فلطمہ، تماچا مارا آپ نے، اور وہ تماچا اتنا زوردار تھا، اتنا زوردار تماچا تھا کہ نوری فرشتہ اس کی آنکھ باہر آ گئی۔ حیران ہوں کہ دنیا حضور کو کیسے سمجھے، تماچا مارا، آنکھ باہر آ گئی، ڈیلا باہر آ گیا، اور وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جملے حضرت ملک الموت کے کہتے ہیں، یا اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، یا اللہ مجھے ایسے بندے کی طرف تو نے بھیجا ہے جس کا ادھر آنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ادھر آئے۔ وہ فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، مسئلہ کوئی اور ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، پیارے کلیم آنکھ ہی کاٹ دی تینے بار، تماچا اتنے زور کا مارا، کہتے نہیں میں ایک تینوں ترانگا ہوش تیرے ٹھکانے آ جان گے۔ کہا ایک تو تماچا اتنے زور کا مارا کہ آنکھ باہر آ گئی۔ آپ نے فرمایا زور تو لگایا ہی نہیں میں نے، یہ تو میں نے ہلکی پھلکی تھپکی دی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کو سمجھانا تھا کہ ویسے ہی آ گئے ہو، یہ کلیم اللہ ہے، میں کہتا ہوں اشارہ ہو جائے حضور کی طرف اور بندہ پھڑک اٹھے تو سمجھو کہ یہ سچا مسلمان بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگے سمجھانا مقصود تھا کہ یہ کلیم اللہ ہے
اور ان کو ڈائریکٹلی آ کر تم نے کہہ دیا چلیے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، ابھی تم نے حبیب اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ یہ کلیم اللہ ہے، ابھی تم نے حبیب اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ اور کلیم اللہ کی بارگاہ میں اگر ادب کے بغیر جاؤ تو آنکھ نکل جاتی ہے، اگر جناب حبیب اللہ کی بارگاہ میں ادب کے بغیر جاؤ گے تو تمہاری نورانیت ختم ہو جائے گی۔ ہمیں کہتے ہو جذباتی ہوتے ہیں، خدا کے بندو یہ تو حدیث ہی بیان کر رہا ہوں، تو میں جذباتی ہوں آپ کیوں ہوئے ہو؟ چلو میں تو ہو گیا ہوں، میں تو پاگل ہوں، آپ کیوں ہوئے ہو؟ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یا اللہ ہر مسلمان کو وہ جذبہ دے جو جذبہ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا تھا۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے، پھر سارے خود بخود جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کہا اس کو ادب سکھانا تھا، ایسے جاتے ہیں جی چلو جی آپ کا وقت ختم ہو جائے، کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ فرمایا یہ مسئلہ تھا، اب سنیے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، دستک دی، آخری 3 دن روزانہ آ کر حاضریاں پیش کرتے، دستک دی تو مخدومہ کائنات باہر تشریف لائیں۔ کون ہو؟ کیا جرت دیکھیے سیدہ کی، کون ہو؟ جانتے تھے، ان کے تو کمی جانتے ہیں یہ کون ہے۔ زہرا پاک کے کمیوں کو رب نے اتنا نوازا ہوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کون ہو؟ کہا حضور کو جا کر کے بندہ ملنے آیا۔ اے پنڈو ایک بندہ ملن واسطے آیا ہے، ایک دیہاتی آیا ہے، ایک بدو آیا ہے، ایک عربی آیا ہے۔ کہا واپس ٹر جا، حضور کی صحت مبارک ٹھیک نہیں ہے، حضور کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں، واپس چلے جاؤ، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا، کوئی کہ جناب میں کل مروں گا آج نہیں مر سکتا۔ کہا واپس جاؤ۔ اگلے دوسرے دن آیا، جی کون؟ کہا سرکار لوگوں کو بندہ ملے نستے آیا، وقت چاہیے، وقت چاہیے، اوروں کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے، اور یہاں کہا جا رہا وقت چاہیے، وقت چاہیے۔ کہا کیا جی؟ کہ جی حضور کو ملنا۔ کہا طبیعت شریف نہیں ٹھیک، واپس۔ تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرانی کون ہے؟ عرض کی تو حضور تیجا دن ہے، بندہ ہی نہیں مڑتا، روز آندا ہے۔ فرمایا کدی کسی کو نہیں گیا یہ جی میں ساڑھے کو لایا۔ فرمایا وہ ملک الموت ہے، وہ فرشتہ ہے، تو حضور حکم فرماؤ۔ کہا آنے دیا جائے۔ سنیے، میں کہتا ہوں ہر امتی کو بھی مقام نہیں سمجھ آ سکتا، اسی کو سمجھ آتا ہے جس پر حضور مہربان ہو جائے۔ ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ کہا کیا انداز دیکھیے، کہا رب آپ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے۔ سمجھ آیا جملہ جی؟ رب آپ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے۔ کہا رب کی بارگاہ میں جائیے اور کہیے ہم ایسے نہیں آئیں گے، ہم ایسے نہیں آئیں گے، ہمارا ایک مسئلہ حل کیا جائے، ہماری عرضی حضور سید المتواضعین ہے، جو تواضع اور جو عاجزی مصطفیٰ نے کر دی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی طائف میں پتھر برسے، جسم مبارک سے لہو گرا، ملائکہ حاضر ہوئے، کہا حضور حکم دیں ہم یہ ایسے ملا دیں پہاڑ، سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ کہا رب جانتا ہے، میں اپنے رب کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں، میرے رب کو پتہ ہے، جاؤ واپس۔ تو کہا کہ ہاں رب کی بارگاہ میں میری ایک اپیل پیش کریں، عرضی۔ جی حضور میں جا رہا ہوں۔ کہا کیا اپیل؟ کہا یا اللہ دستور ہے جب کوئی گھر کا سربراہ کہیں جاتا ہے تو گھر کی سب سے قیمتی چیز کو کسی نہ کسی کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ الہی میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں اور میں اپنی امت کو تیرے حوالے کر کے آ رہا ہوں، اب بتائیے کہ میرے وصال کے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ فرمایا محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے۔
یہ جانے کا انداز ہے. اور جب یہی فرشتہ مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں آتا ہے، مخدومہ کائنات، حدیثی میں عرض کر رہا تھا، پھر سر جھک جائیں گے ذرا. مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں حدیث شریف پیش کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آل اولاد کو صرف 3 بندے نہیں پہچان سکتے مقام کو. جی ویسے آپ کہتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، وہ پتہ چل جاتا ہے یہ سونا نہیں ہے. جی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 3 بندے نہیں پہچان سکتے. نمبر 1 کافر. کافر کو نہیں پتہ ہوگا میری آل اولاد کا مقام کیا ہے. نمبر 2 فرمایا منافق، کلمہ پڑھتا ہے اور فرمایا میری آل اولاد سے پیار نہیں کرتا اور ان کو سمجھتا نہیں، ان کو مقام ان کو نہیں جانتا، وہ منافق ہے. اور نمبر 3 فرمایا کلمہ بھی پڑھتا ہے، منافق بھی نہیں ہے، پھر بھی میری آل اولاد کا احترام نہیں کرتا، تو فرمایا پھر وہ حرامی ہوگا. یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ میرے حضور کا فرمان ہے. تو میں ان کو منافق کو، حرامی کو، یا جو تیسری بات کہ ہاں ایک منافق ہے دوسرا حرامی، اور تیسرا جو جملہ ارشاد فرمایا اگر وہ حلالی ہے، اگر وہ حلالی ہے تو فرمایا پھر وہ اس کی والدہ کو تب حمل ٹھہرا تھا جب قرآن نے منع کیا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا. جو عورت کے مخصوص ایام میں ہوتے ہیں فرمایا وہ پھر اس کا باپ ان ایام میں وہ اپنی بیوی کے قریب گیا اور حمل ٹھہر گیا. فرمایا وہ شخص میری آل اولاد کو نہیں پہچانے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ویسے ہی سر جھکا دیتے ہیں؟ خدا کے بندو یہاں تو نسب کا مسئلہ ہے، یہاں تو اپنی بہتری ہے. ہمارے ادب کرنے سے ان کا مقام نہیں بڑھے گا، یہ اپنی بچت ہونی ہے. ہاں اور یہ حدیث میں نے پیش کر دی ہے، جب چاہو تو ایسے کھول کے بھی دکھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کو حوالے کا شوق ہو تو ایسے کھول کے دکھا دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان. اس لیے میں اب آپ کو یہ مسئلہ جلدی سمجھ آ جائے گا. دروازے پہ دستک ہوئی سیدہ مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں. کہا کون؟ کہا اسرائیل. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرضی پیش کی، یا اللہ میری مرضی تو نہیں چلنی مگر میں عرضی پیش کر سکتی ہوں. عرضی میری یہ ہے کہ ساری زندگی میرا دوپٹہ سورج اور چاند نہیں دیکھ سکتا. ساری زندگی، جن کو رب نے بیٹیاں دی دیکھیے کہ ان کو مسئلہ کیسے سمجھ آتا ہے. ساری زندگی یا اللہ میرے سر کی چادر کو سورج اور چاند نہیں دیکھ سکے، کسی بشر کی نظر میرے اوپر نہیں پڑی. تو مالک میری عرضی ہے، مرضی تو آگے تیری ہے، میری عرضی یہ ہے کہ میری روح بھی فرشتہ نہ قبض کرے. کیا مقام ہے، کیا مقام ہے. مالک میری عرضی ہے، مرضی تیری ہے، جو تو چاہے گا ہونا تو وہی ہے. مالک عرضی میری یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری روح بھی فرشتہ نہ قبض کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کی بیٹی ہیں، محبوب کی بیٹی ہیں، ہم اپنا قانون آگے پیچھے کر. قانون یہ ہے کہ سب کی روح اسرائیل قبض کرتا ہے. فرمایا آج ہم قانون پر عمل، آج ہم قانون کو نہیں دیکھیں گے، آج ہم قدرت کو دیکھ رہے ہیں. قدرت کو دیکھ رہے ہیں، قانون کو نہیں دیکھیں گے. قانون یہی ہے سورج مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب ہو، یہ قانون ہے. سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے جی اور غروب کہاں ہوتا ہے، یہ قانون ہے. مولا علی کی عصر کی نماز رہ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی آپشن ہے تمہارے سامنے، سورج غروب ہو چکا ہے، بتاؤ ادا کر کے پڑھنی ہے یا قضا ہی پڑھنی ہے. بات سمجھ آ جائے نا، ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا. عرض کی حضور قضا پڑھوں گا تو صرف مجھے پتا چلے گا، میں چاہتا ہوں ادا ہو تاکہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کو بھی پتا چل جائے، آپ کے اختیارات، آپ کے تصرفات کا پتا چل جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، باوجود ہے کہ نبی رب کی مرضی کے خلاف کبھی بول نہیں سکتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ساری زندگی تیرے قانون چلتے رہے ہیں، مسئلہ میرے علی کی نماز کا ہے، آج میں چاہتا ہوں تیری قدرت چل جائے. فرمایا محبوب ہاتھ نیچے کرے دیکھیں سورج واپس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا.
دیکھیے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سورج ایسے واپس آ رہا تھا جیسے اس کی ڈوریاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو اور مصطفیٰ اسے آگے جانے کی بجائے پیچھے کھینچ رہے ہو، پیچھے کھینچ رہے ہو۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ رب نے اس پر قرآن کی آیت نازل کی۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے لکھا، فرمایا سب کی روح اسرائیل قبض کرتا ہے اور مخدومہ کائنات کی روح کو خالق نے قبض فرمایا۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سو۔ میں یہ بات آج میں کہتا ہوں، مجھے قبر میں یہ بات کام آئی الحمدللہ۔ میری سیونگ ہے، یہ میری یہی سیونگ ہے۔ ہاں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی گھر نہیں بنایا ساری زندگی، کوئی گھر نہیں بنایا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری پراپرٹی مضبوط ہو جائے، میرے بچوں کو چھت مل جائے، ہم بھی چاہتے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ سروائیو کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے۔ مگر وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پوچھا جی آپ گھر کیوں نہیں بناتے؟ کہا جنہوں نے بنائے تھے ان کو دیکھ لیا ہے، وہ بھی یہاں نہیں رہے، وہ بھی یہاں نہیں رہے۔ میری سیونگ اور میری ترقی یہ ہے کہ قبر میں ملائکہ پوچھے تم مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو میں آگے سے اٹھ کر ادب کے ساتھ کہہ دوں، میں کہوں میں کہتا تھا یہ زہرا کے بابا ہے، بس یہ سیدہ کے بابا ہے، یہ سیدہ مخدومہ کائنات کے ابو جان ہے، پھر اس کے بعد تم جانو اور وہ جانے۔ یہ کمائی ہے ہماری، اس لیے یہ بات میں بیان کرتا ہوں۔ بڑے بڑے مولوی نہیں بیان کرتے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ قرآن تفسیر قرآن شریف کی میں بیان کر رہا ہوں، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کمی کو وہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ کنز الاموال شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کنز الاموال شریف کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 34 کے اندر کم و بیش یہ حدیث پاک ہے۔ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، اللہ اکبر۔ 46 صفحہ نمبر 46، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلہ ہے پنج تن سے محبت کا، جی یہ صلہ ہے پنج تن سے محبت کا، اس لیے میری مجبوریاں ہیں۔ ہر بندے کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کسی شخص کی مجبوری ہوتی ہے کہ میں اگر ایسے سلام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یار یہ جھک کے ملتا ہے، میرا سٹیٹس خراب ہو جائے گا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ حضور کی آل کے آگے میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا گزارا ہی ایسے ہوتا ہے۔ اور یہ میں اپنے طلباء کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں، نیکیاں اوروں میں دیکھا کرو، اور اگر حضور کی آل میں دیکھنی ہے تو بس نسبت دیکھا کرو۔ بس 40 سال عبادت کرتے رہو، تم سید نہیں لکھوا سکتے۔ کیسے لکھواؤ گے؟ باپ کیسے بدلو گے؟ پیو کیسے بدلو گے؟ اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں میں حسنی سید بھی ہوں، میں حسینی سید بھی ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس کو روایت کرنے والے مولا علی ہیں، مولا علی ہیں۔ حضور نے پنج تن کی شان اور ان سے محبت کا صلہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انا سے مراد جانے جانا۔ حضور نے فرمایا انا وفاطمۃ والحسن والحسین مجتمعون، یا اس میں مفعول کا صیغہ مجتمعون، ومن احبنا یوم القیامت ناکل ونشرب حتی یفرق بین العباد۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے روایت کیا مولا علی سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حسن حسین، حضور نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کا ذکر کیا، فرمایا میں میری شہزادی، پہلے حدیث شریف کا ترجمہ، میں میری شہزادی حسن حسین بابا ان کے، مرتضی شیر خدا مشکل کشا تاجدار حل عطا، فاتح خیبر، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، فرمایا میں، یعنی اس کو آسان کر لیں، فرمایا سید الانبیاء
نمبر 2 سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور میں نبیوں کا سردار، جنتی عورتوں کی سردار، جنتی جوانوں کے سردار، اولیاء کے سردار۔ میں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گا، ایک ہمارا وہاں ایک ہی خیمہ لگا ہوگا، ہم وہاں نیچے بیٹھے ہوں گے، ہم 5۔ تو غلام پیچھے رہ جائیں، اگے نال حضور علیہ السلام نے متصلاً یہ جملہ کہا، حرف واو مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، متصلاً آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف ہم نہیں، وہ صاحبان کو چھوٹا سا تھوڑا ہی ہو جاتا ہے، رب کا عرش ہے جناب جہاں حضور نے بیٹھنا ہے، اور ساتھ پنجتن پاک ہے۔ حضور نے فرمایا ہم، باقی کون ہمارے ساتھ بیٹھے گا؟ ومن احبنا، حدیث شریف ہے یہ، فرمایا ومن احبنا، پنجتن کے ساتھ وہی بیٹھے گا جو پنجتن سے پیار کرنے والا ہو۔ کب؟ یوم القیامہ، فرمایا تب بیٹھیں گے جب بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ عرض کی حضور بیٹھ کر کریں گے کیا؟ بیٹھ کر کریں گے کیا؟ فرمایا ناکلو، ناکلو، سمجھ گئے ہو؟ یہاں بھی لنگر وہاں بھی لنگر، ناکلو ونشرب، کھائیں گے ہم، کھلائے گا خدا، پیئیں گے ہم، پلائے گا خدا۔ فرمایا حتی یفرق بین العباد، فرمایا جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ حساب کتاب دے رہا ہوگا، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بیٹھ کر رب کی دعوتوں کے مزے لے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم سے کوئی جو پنجتن سے محبت کرتا ہے، حدیث شریف کی روشنی میں، باقی جس کو زیادہ مسئلہ ہو وہ حضور سے پوچھ لے، جی حضور کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمارا کام تھا عرض کرنا، ہم نے عرض کر دیا۔ سیدہ پاک کی شان میں چند جملے عرض کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حیا کے صدقے آپ سب کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر والوں کو حیا نصیب فرمائے، میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ حیا نصیب فرمائے، سیدنا عثمان غنی کی حیا کا صدقہ اللہ سب کی بیٹیوں کو اچھے مقدر بھی نصیب فرمائے، اچھے گھر عطا فرمائے۔ اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیے، انہیں فجر کے لیے اٹھائیے، انہیں سورہ واقعہ پڑھائیے، تو انشاءاللہ اللہ ان کو گھر بھی اچھے دے دے گا، رزق بھی اچھے دے گا۔ آپ تربیت کر کے بھیجیں، کوئی گل نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں، سب سے برکت والی عورت وہ ہے جس کے خرچے ہی نہ ہو۔ اور اب شوہر حرام کمانے پر مجبور ہے، کیوں؟ وہ کہتی ہے جناب فلانی نے تو یہ سوٹ پہنا اور آپ نے مجھے لے کر ہی نہیں دیا، جنازے پہ الگ سوٹ، ولیمے پہ الگ سوٹ، بارات پہ الگ سوٹ، مہندی پہ الگ سوٹ، تو خرچے ہی خرچے۔ اور فرمایا اگر برکت لینی ہے تو پھر اس عورت سے شادی کرنا جس کے خرچے کم، جو سادگی پسند ہو، وہ تمہاری کٹیا کو بھی محل سے اونچا لے جائے گی، یاد رکھیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ فجر کے لیے خود اٹھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی اٹھائیں، 5 سال کی ہو گئی ہیں، 4 سال کی، انہیں اٹھائیں، اپنے ساتھ نماز پڑھائیں، سنتیں گھر پڑھ کے جب آپ آتے ہیں تو انہیں ساتھ نماز پڑھائیں۔ جوان ہو گئی ہیں تو لازمی ہے جی، پھر تو نماز فرض ہے، تو پھر انشاءاللہ کل بڑے ہو کر وہ آپ کا نام جو ہے وہ بلند کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، کھڑکی مبارک سے حضور غالباً دیکھ رہے تھے، تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق چل رہے ہیں اور ان کے آگے ابو درداء بھی چل رہے ہیں۔ یہ دوسرے مضمون کا حصہ شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہ مضمون سارا تو نہیں ایک جمعے میں بیان ہو سکتا، کچھ آج بیان کریں گے، اور اللہ نے زندگی دی تو الحمدللہ ہماری سالانہ تاجدار صداقت کانفرنس پرسوں ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ اسی مسجد میں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات کو اہل محبت کو دعوت ہے، پرسوں بروز اتوار ظہر کی نماز کے بعد آپ مرکزی جامع مسجد غوثیہ میں تشریف لانا مت بھولیے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں زبردست خراج تحسین پیش کیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ، دعا بھی کیجیے گا۔ آپ تمام حضرات کو دعوت بھی ہے، ہمارے ساتھی ہیں، بزرگ ہیں، نمازی ہیں، ملک فاروق آوان صاحب، وہ پچھلے سال بھی انہوں نے کروائی تھی، تب ہم مدینہ منورہ میں تھے، تو اس سال جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے درمیان میں ہوں گے۔
تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا حضرت ابو بکر چل رہے ہیں اور آپ کے آگے حضرت ابو الدرداء چل رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ابو الدرداء پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ حضور میں چل ہی تو رہا ہوں۔ فرمایا اس سے آگے چل رہے ہو جس سے افضل نہ دنیا میں کوئی اور نہ آخرت میں کوئی ہے، اس سے آگے چل رہے ہو۔ آگے چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے جی، آپ نے دیکھا نہیں طریقت کے اندر کتنا ادب، الٹے پاؤں پیچھے جاتے ہیں مرید، کیوں جی؟ ادب ہمیں ملا حضرت ابو بکر صدیق سے۔ ہم ابو بکر سے آگے نہیں چلنا، نہ دنیا میں اس سے افضل کوئی ہے اور نہ آخرت میں۔ اور فرمایا، سنیے ریاض النظرہ کے اندر حدیث شریف ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ فرمایا اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ فرمایا جس طرح یہ 5 چیزیں ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ نے مخلوق پر 4 یاروں کی محبت کو بھی فرض قرار دے دیا۔ ان کی محبت بھی ضروری ہے، ان کی محبت بھی ضروری ہے۔ اب سوچ نہیں سکتے ہم جناب کتنی محبت کی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ یعنی میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ۔ زندگی میں دیکھ کر تو سب پیار کرتے ہیں نا، حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے۔ محبت 3 وجہوں سے ہوتی ہے، حسن کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر کو یہ شرف ملا ہے، آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کیا شرف! حضور تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کی بز میں، صاحب مستدرک نے لکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتذکر یوم یوم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بز میں تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے وہ وقت یاد ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نہیں کہتے جی کبھی گفتگو وہ وقت یاد کرو، پرانا ویلا یاد کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الیواقیت والجواہر کے اندر امام عبد الوہاب نے امام نے اس کو لکھا، الیواقیت والجواہر کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا اتذکر یوم یوم، وہ دن تجھے یاد ہے؟ عرض کہ حضور یاد ہے۔ وہ دن رب نے جلسہ کیا جی، ایک ساری روحوں کو جمع کیا، سامنے بٹھا، ساری روحیں، اس میں مسلمان بھی، کافر بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، ساری بنی نو۔ اس دن کی بات کی مصطفیٰ نے، اور پوچھ رہے ابو بکر صدیق سے، ابو بکر وہ دن یاد ہے؟ عرض کی حضور یاد ہے۔ ابو بکر اچھا وہ بھی یاد ہے کہ جب رب نے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پوچھا نا روحوں سے بٹھا کر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عرض کیا یاد ہے۔ اور حضور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے جواب آپ نے عطا فرمایا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا یاد ہے وہ دن؟ عرض کیا کون سا؟ یاد ہے۔ کہا جب رب نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عرض کیا یہ بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے رب کے سوال کا جواب بھی مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا۔ ہر بندے کی خواہشات ہوتی ہیں جی، آرزویں ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں۔ میری ایک حسرت، ابھی ایک حسرت ہے بس، میری صرف ایک آرزو ہے، باقی کوئی آرزو نہیں، صرف ایک آرزو ہے کہ اللہ آخری وقت کلمہ نصیب فرمائے، بس یہ آرزو۔ باقی یہ دنیا، یہ بچے، ان کا مستقبل، یہ تو یہ اس کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے، بچوں کو ہم نہیں پالتے۔ ویسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کو پالنے والا اللہ ہے، تو ہمارے بچے جہان سے باہر ہیں، ان کو بھی تو رب نے، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک اللہ والے تھے، تو ان کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام گزرے اور سلام کیا، انہوں نے جواب ہی کوئی نہ دیا، جواب ہی نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو جواب نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ اللہ میں پاس سے گزرا ہوں، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ فرمایا وہ مجھے نہیں دیتا، حوصلہ رکھیے گا، فرمایا مجھے نہیں دیتا جواب، یا اللہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا 7 دن سے میرے ساتھ لڑ رہا ہے،
ایک ہفتہ ہو گیا میرے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. کہا کس بات سے؟ کہتا ہے یا اللہ سب کو ہی بخش دے, سب کو ہی بخش دے. کیا بات ہے. کہتا 7 دن سے میرے ساتھ لڑائی ہو رہی, یا اللہ جتنی مخلوق تو نے بنائی ہے سب کو بخش دے. تو اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو کہا پھر جہنم کدھر جائے گی؟ ہاں کیا شان ہے جی اللہ والوں, کیا شان ہے. تو خیر یہ اب یہ بات اتنے عرصے بعد آپ کو سنائی ہے اس لیے کہ اب ذرا وہ عزمیں تھوڑے مضبوط ہو رہے ہیں نا, پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گی بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کی آرزو ہیں. پوچھا کوئی آرزو تمہاری حسرت؟ عرض کہ حضور بس 3 ہی آرزو ہیں, 3 آرزو ہیں میری. صاحب روح البیان نے پارہ نمبر 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں یہ لکھا. کہا حضور میری 3 آرزو ہیں, سنیے. آرزو ہو تو ایسی ہو, حسرت ہو تو ایسی ہو. عرض کہ حضور پہلی النظر الیک, حضور میری پہلی آرزو یہ ہے چہرہ آپ کا ہو, نظر میری ہو, میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں, بس دیکھتا ہی رہوں. چہرہ آپ کا ہو اور نظر میری ہو. اللہ صدیق اکبر کی نگاہوں کے صدقے آپ سب کو بھی حضور کا جلوہ نصیب ہو. راز کو حضور مخدوم حضرت سیدی داتا علی اجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں نماز جب ادا کر رہا تھا تو ایک ساتھی ملا, اس کی نسبت ادھر سیال شریف. تو عجیب دیکھیں لوگ کیا کیا دعائیں کرواتے ہیں. کہتا ہے جی میرے لیے دعا کریں مجھے حضور کا دیدار ہو جائے. کیا میں حیران ہوا جی. تو اس کے بعد یہ ایک بندہ اور ملا, یہ دعا کر کے باہر نکلیں تو باہر ایک ساتھی ملا. وہ کہنے لگا جی, انہوں نے بتایا وہ یہاں بیٹھے ہیں, ان کے دوست تھے. وہ کہنے لگے جی ان کو چند دن پہلے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے. کاش کہ بس ایک بار ہو جائے تو پھر ہوتا ہی رہے گا. ایک بار ہی ہو جائے نا پھر کام شروع ہو جاتا ہے. کئی ایسے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں دیدار نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, ہم کافر ہو جاتے ہیں. حضرت ابو العباس مرسی, حضرت ابو الحسن شاذلی عالم دیدار کے اندر, عالم رویت کے اندر ایسے چلتے پھرتے, وہ کہتے تھے حضور کا دیدار نہ ہو ہم کافر ہو جاتے. تو عرض کی حضور میری پہلی تمنا یہ ہے بس میں آپ کو دیکھتا ہی رہوں. دوسری وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ, حضور پیسے میرے ہوں کم آپ کو, پیسے میرے ہوں کم آپ کو. حضور بس آپ کہتے جائیں خرچ کرتے جاؤ, خرچ کرتے جاؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا جی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک پر کہا سارے مال لے کر آئیں. یہ واقعہ آپ سنتے بھی ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ آدھا مال. حضور نے پوچھا بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کی حضور آدھا مال. فکر یال ضروری ہے نا جی. کہا آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کو پیش کر دیا. سبز کمبل, سبز لباس حضرت ابو بکر صدیق اور پیوند لگے ہوں وہ پہن کر آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیتا, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو, کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی حضور کیا چھوڑ کر آنا تھا؟ آپ کو چھوڑ کر آیا, آپ کو چھوڑ کر آیا, آپ کو چھوڑ کر آیا. اچھا جو بات آپ کو عرض کرنی ہے, تو اس دن 80,000 دینار, 80,000 دینار سونے کے آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر, یعنی کل جمع پونجی, سوئیاں بھی, گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. ایک صحابی کہہ اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کو اسی وجہ سے پہلا نمبر ملا ہے کہ اس نے آج 80,000 دینار دے دیے, پیسے دے دیے. حضور جلال میں آ کے اور پھر ساتھ ہی جملہ ارشاد فرمایا, حدیث شریف فرمایا لو اتزن ایمان ابی بکر لرجح, فرمایا تم کہتے 80,000 دینار, فرمایا میری ساری امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دو اور دوسرے ترازو میں میرے ابو بکر کا ایمان رکھ دو. فرمایا امت میری نہیں, فرمایا پہلی امتیں بھی جو گزری ہیں ان کا ایمان اور میری امت قیامت تک جتنے عابد زاہد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ان کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دو, میرے ابو بکر کا ایمان خالی ایمان ایک ترازو میں رکھ دو, سب کے ترازو ایسے ہو جائیں گے, ابو بکر کا ترازو اوپر ہو جائے گا. عرض کی حضور کس وجہ سے, کیا وجہ ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ وجوہات ہیں. کہا نہیں,
بل فیہ شیء، اس کے دل کے اندر ایسی بات ہے جس کی وجہ سے رب نے اسے پہلا نمبر دے دیا، میں نے نہیں دیا، اس کو قدمہ اللہ، اس کو رب نے پہلا نمبر دیا۔ کہا حضور کون سی وجہ ہے؟ فرمایا ابو بکر کے سامنے جب چوز کرنے کا مسئلہ آتا ہے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، میری غلامی کو اختیار کر لیتا ہے، یہ وجہ ہے۔ تیسری بات عرض کیا، والجلوس بین یدیک، پہلی آرزو حضور چہرہ آپ کا، نظر میری، دوسرا حکم آپ کا، پیسے میرے، تیسرے والجلوس بین یدیک، بین ید، حضور میری تیسری آرزو یہ ہے بس آپ حکم کر دیں اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوں۔ اس حکم پر صحیح عمل ہوا غار ثور میں، صحیح جو عمل کیا نا جی وہ غار ثور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عاشق صادق نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، انگوٹھی دی آپ نے، فرمایا ابو بکر جائیے اور اس پہ اللہ کا نام لکھوا کر لائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انگوٹھی پر اللہ کا نام لکھوانا جائز ہے، لیکن اس کی پھر تعظیم بھی اسی طرح کرنی پڑے گی نا جی۔ تو فرمایا اس پر اللہ کا نام لکھوا کے، صدیق اکبر نے انگلی میں وہ لی اور تشریف لے گئے بازار میں، تو عشق نے روک لیا، خیال آیا، سرکار نے حکم کیا دیا اس پہ اللہ کا نام لکھواؤ، اس کو دی۔ جب صرافہ بازار میں پہنچے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ بھی لکھو اور ساتھ محمد بھی لکھو۔ کیا بات، میں یہ وہ کسی گلی میں بیٹھ کر نہیں پڑھا، یہ باتیں کسی گلی میں نہیں بیٹھ کر پڑھتا، تو نہ ہی کوئی کچی باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو اب تو خیر یہ حوالوں والا مسئلہ ہی بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب تو آگے کی بات ہونی چاہیے، بڑے عرصے ہو گئے حوالے دیتے ہوئے۔ تو کہا جی حضور نے فرمایا صرف اللہ کا نام تو، لیکن کہتے ہیں میرا عشق نہیں گوارا کر، تو کہتے ہیں یہ عشق کیا ہوتا ہے؟ تو میں اب جس کو نہیں پتا تو وہ کیا کہے، تے لوہا ہوئے تے پیا کٹی میں، پھر تلوار صدیویں ہو، تو پہلے بنو تو صحیح پھر تلوار بنو گے، تو کنگی ہوئے پیا گھٹیویں تاں آمیں محبوب دی تلی ہو، ایسے تو تو عشق کیا ہوتا ہے؟ وہ پروانے سے کسی نے پوچھا کیا تمہیں بیماری ہے، جہاں شمع جلتی ہے تو جاتے ہو تو ساتھ جا کر جل جاتے ہو؟ تو پروانہ کہنے لگا تم نے شمع دیکھی ہے؟ تم نے دیکھی ہے شمع؟ وہ کہتا ہے ہاں دیکھی، ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو، اگر تم نے دیکھی ہوتی تو تم زندہ ہی نہ رہتے، تم نے اگر دیکھی ہوتی تم زندہ ہی نہیں، تم نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اب عشق جس کو ہوا ہی نہیں ہے، جس نے بچپن سے گھر سے سکول ہی پڑھا ہے اور سکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی، اور جو کبھی اللہ والوں کے سامنے بیٹھا ہی نہیں، اقبال خود کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جس کو ادب اور آداب کا پتہ ہی نہیں اس کو ہم عشق کی آئین کیسے سکھائیں؟ یہ تو آئین تو یہ تو کوں ہے، اور شین تو جس طرح تلوار کے دندانے، یہ چھری کے دندانے، اور کاف سے مراد تو یہ جو آ جاتا ہے وہ قید ہو جاتا ہے۔ یہ تو عشق کے لفظ پر تو بڑی تقریریں ہیں، آپ کے عشق نے گوارا نہیں کیا کہ میں ونڈ پا دوں، توبہ توبہ توبہ، یہ مطلب ہے جڑے ونڈ پاندے نو صدیقی نہیں ہیں، میں نکھیڑ پا دوں رب دا نام لکھوا کے لے جاواں، حکم تو مصطفیٰ کا یہی تھا نا، کہا اوپر لکھو اللہ اور ساتھ ہی لکھ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہنا نیچے لکھو، کہا ساتھ لکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگوٹھی لی، خوش ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے مبارک انگوٹھی دیکھی، فرمایا ماذا فعلتا، کیا کر کے آ گئے؟ اب لکھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا صرف لکھوانا اللہ، صدیق اکبر نے اللہ لکھوایا اور ساتھ hی لکھوایا محمد۔ جب سرکار کی نظر پڑی تو لکھا ہوا تھا اللہ محمد ابو بکر، اللہ محمد ابو بکر، اللہ محمد ابو بکر، انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ماذا فعلتا، جانے جانا نے فرمایا کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور قسم لے لے، ایک کام کیا دوسرا نہیں کیا۔ کام میں نے یہ کیا، میرے دل نے، میرے ایمان نے، میری عقل نے، میرے ادب نے گوارا نہیں کیا کہ رب کا نام ہو اور آپ کا نہ ہو، میں جدا کر دوں آپ کا نام رب کے نام سے۔
یہ میرے دل نے، یہ میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا۔ باقی رہا جو میرا نام ہے، حضور حلف لے لیں میں نے نہیں لکھوایا، حضور میں نے یہ نام نہیں لکھوایا۔ اتنے میں یہ گفت و شنید ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے تاجدار صداقت اور تاجدار رسالت کے درمیان۔ اچھا ایک حدیث سنیں پھر آپ کو مزید یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ بات ارشاد فرمائی، عمر اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو تم نبی ہوتے، میرے بعد نبوت جاری رہتی تو تم کیا ہوتے؟ نبی ہوتے۔ بعض لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہے، فہم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، فرقہ واریت کو ہوائیں دیتے، وہ یہ کہتے دیکھو جی تم کہتے ہو ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، لیکن اللہ کے نبی تو حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی تو تم اللہ کے نبی ہوتے۔ میں نے کہا جناب غور کیجئے رسول اللہ کے فرمان میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں قرآن نے وہ چیزیں نہیں بیان کی جو حلال ہیں، قرآن نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو حرام ہیں۔ حلال چیز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، قرآن نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو حرام ہیں، باقی ساری حلال ہیں۔ میرے آقا سمجھانا چاہتے ہیں اے میرے امتیوں یاد رکھو اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا، اور اگر میرے بعد رسالت جاری رہتی تو اللہ ابو بکر کو رسول بنا کر بھیجتا۔ اور یاد رکھیے جہاں نبوت اور رسالت جمع ہو جائے تو افضل نبوت نہیں ہوتی، افضل رسالت ہوا کرتی ہے۔ ویسے اگر مزید مقام دیکھنا ہے تو حضور کا جدھر دل ہے ابو بکر بھی ادھر ہی لیٹے ہوئے ہیں، تو کیوں بگڑتا ہے؟ وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے۔ سرکار یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اور رب کا نام تو یہ میں نے لکھوایا لیکن میں نے اپنا نہیں لکھوا۔ ایسے ہوا پر پھڑپھڑائے، کون؟ جبریل کا ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو بخیر راغلے، ہر کلا راشا، خوش آمدید۔ کیسے آنا ہوا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں ان ربک یقرئک السلام، یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، یا رسول اللہ رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کون؟ کہتے سلام مت پڑھے، رب بھیجتا ہے ہم نہ پڑھے۔ سلام پڑھنا، یہ سلام بھیجنا یہ خدا کی سنت ہے، اور ہم زندگی میں تو پڑھتے ہیں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم مر جاتے ہیں، ہمارا درود و سلام ہمیں نہیں مرنے دیتا، ہمارا درود و سلام نہیں مرنے دیتا۔ جب تک یہ عقیدہ نہ ہو نیکیوں والا میٹر چلتا ہی نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیں، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو نیکیوں والا میٹر نہیں چلتا، اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو نیکیوں والا میٹر نہیں چلتا، اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو میٹر نہ ہو بجلی پھر بھی آ جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، وہ واحد ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کہا کیسے نہ ہو؟ کہا دو باتیں، ایک تو رب آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور دوسرا رب فرماتا ہے ابو بکر نہ رینج نہ ہونا، ابو بکر سے ناراض نہ ہوئیے گا، اس کی تو دنیا یہاں پہ ہے۔ تو ہاں میں یہ پیغام دے رہا ہوں میرے محبوب، یہ جو ابو بکر کا نام ہے نا یہ ہم نے لکھوایا ہے، یہ ہم نے لکھوایا ہے۔ کیوں؟ کہا اس نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرا اور آپ کا نام جدا ہو جائے، اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ابو بکر اور محمد کا نام جدا ہو جائے۔ ایک بات میں نے اتوار کے لیے بچا کے رکھی ہوئی تھی، لیکن ابھی تو یہ سفر ہجرت باقی ہے، ابھی تو دو باتیں بیان کی ہیں، لیکن زندگی وفا نہ کرے مر جاؤں تو میں کہتا ہوں کہ نشتر والوں کو یہ بات نہ سناؤں تو یہ زیادتی ہے۔ ہاں ایک بات جس پر بات ختم، مولا علی نے بیٹھے بیٹھے نعرہ لگا دیا، نعرہ حیدری، مولا علی نے نعرہ لگا دیا۔ پوچھا حضور خیر ہوئے کس بات پہ نعرہ؟ فرمایا کہ مجھے ابھی میں نے دیکھا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے مولا علی ہے، مولا علی ہاں جس پر علم ناز کرتا ہے، جن کی طاقت ہے ایک نماز قضا ہو جائے رہ جائے تو سورج واپس آ جاتا ہے، یہ وہ ہے
اللہ اکبر. میرا یہ جوانوں کو مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا, جو بوڑھے بابے بیٹھے ہیں, جو 35 سے اوپر ہیں, 40 سے اوپر ہیں, ان کو جلدی سمجھ آ جائے گا. مولا علی خوش ہوئے, کہا کس بات, اور ساتھ نعرہ لگایا اور کہا حضور کس وجہ سے آپ نعرہ لگا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جتنے بوڑھے جنت میں جائیں گے وہ ابو بکر کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. بوڑھے لوگوں کو اللہ ابو بکر اور حضرت عمر کی وجہ سے جنت عطا فرمائے. ویسے تو زندہ باد, سبحان اللہ. باقی جو انشاءاللہ مضمون ہے وہ اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم 4 بجے کے قریب انشاءاللہ 4 سے 4:15 کے قریب دعا بھی ہو جائے گی. آپ تمام حضرات وقت کی پابندی اور دعوت دیجیے گا, اپنے ساتھیوں کو چھٹی بھی ہے کوشش کیجیے گا. اس لیے ہم رات کا پروگرام نہیں کر رہے کہ اس میں ذرا دیر ہو جاتی ہے, تو ظہر سے اثر یہ روحانی پروگرام ہوگا, اس میں احباب ضرور شرکت فرمائیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.